کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ نماز کا ظاہر قیام ہے، قاعدہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس میں پڑھی جانے والی قراتیں، دعائیں ہیں، اور ایک ہے نماز کا باطن۔ باطن میں نماز میں ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے اور اللہ سے خصوصی لگاؤ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو اس عظیم اور اہم مقصد کے لیے دو لفظ حدیث پاک میں آئے ہیں، خشوع اور خضوع، کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ وہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ خشوع خضوع کسے کہیں گے؟ تو خشوع کا تعلق اور خضوع کا تعلق، خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے، خضوع کا تعلق یہ ظاہری ڈھانچے سے ہوتا ہے۔ اب جس نے اپنی نماز کو جتنا خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا، اتنی اس کی نماز کامل و مکمل ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نماز میں کل 12,000 چیزیں ہیں، 12,000۔ اب آپ ہم اندازہ لگاتے ہیں 12,000 میں سے 12 چیزیں بھی ہم سے ادا نہیں ہوتی ہے نماز میں، تو پھر ہمارے نماز میں جان کہاں سے پیدا ہو؟ پھر اس میں حضرت نے یہ بات خاص طور پر لکھی کہ انہی 12,000 چیزوں میں یہ سب باتیں ہیں۔ کھڑے ہونے کے وقت کہاں دیکھیں، رکوع کے وقت کہاں دیکھنا چاہیے، سجدے میں قاعدے میں کہاں دیکھنا چاہیے، سلام پھیرتے وقت ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے، یہ نگاہ کہاں رہے، کس عمل کس رکن میں، دوسرے ہمارے پیروں کا انداز کس طرح رہے، کیسے پیر رکھیں، ہاتھ ہمارے رکعت باندھتے وقت انگلیاں ہماری کیسی رہنی چاہیے، قاعدے میں بیٹھتے وقت انگلیوں کی کیا کیفیت رہے، سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کی کیا کیفیت رہے۔ دیکھیے یہ ہے باریکی، کہاں پر کیسے رکھنا چاہیے، یہ اس کا خاص تعلق ہے۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع ایک دل کے تعلق سے بھی ہوتا ہے، یعنی ظاہری ڈھانچے کو صحیح کرنے اور باطنی کیفیات اپنے اندر بنانے کے لیے ان دونوں باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، تو ہماری نماز خشوع اور خضوع کی ہوگی، ورنہ پھر نماز میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے، اس کا جواب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس میں بطور خاص یہاں احسانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ تمہارے اندر کیفیت یہ ہو کأنک تراہ، نماز اس انداز کی پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے اندر یہ درجہ نہ پیدا ہو تو یہ ضرور پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تو ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے۔ لیکن نماز کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ نماز میں ہر نمازی یہ طے کر لے اپنے نماز کے وقت مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ خود بھی تھوڑا سا دھیان دیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کو پتہ چلے ہمارے ابا،
ہمارے دوست، ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی یا کوئی اجنبی شخص میری نماز کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے، تو بولو اپنی نماز کی کیفیت کیسی ہوگی اس وقت؟ یعنی خود بخود فرق آتا ہے نماز میں، آدمی تھوڑا آرام سے اطمینان سے پڑھنے کی کوشش فکر کر رہا ہے، اور جب یہ خیال آئے کہ میری نماز کو خود میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کیا کہنے وہ نماز کی؟ تو جب یہ بات کا خیال آئے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو خشوع بھی پیدا ہوگا، خضوع بھی پیدا ہوگا، ظاہری ڈھانچہ بھی اچھا ہوگا، باطینی نماز بھی اچھی ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ بات عام ہے، مشہور ہے کہ انسان کا ذہن ایک ساتھ دو طرف کام نہیں کرتا ہے، کسی بھی ایک ہی طرف کام کرے گا۔ جب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بس ذہن اتنا ہی کام کرے گا، پھر باہر کے خیالات اس کے نماز میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر باہر کے نماز آئے کہ باہر کے خیالات آئے تو پھر یہ بات نہیں ذہن میں آ سکتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذہن، دل، دماغ ایک ہی طرف کام کر سکتا ہے، دونوں طرف کام نہیں کرتے ہیں۔ بہت سو کو یہ خیالات آتے ہیں کہ میری نماز میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، خیالات میرے بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں۔ آسان علاج ہے، نماز پڑھتے وقت ہی طے کر لے، اس شان کی نماز بنانی ہے کأنک تراہ، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ یہ یقین کرے نماز پڑھتے وقت کہ میں بھی اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، خود بخود اس کے نماز میں جان پیدا ہوگی، باہر کے سارے خیالات اس کے ختم ہو جائیں گے، کل عدم ہو جائیں گے، باہر کے خیالات اس کو نماز میں نہیں آئیں گے۔ نماز کو جاندار بنانے کے لیے یہ کیفیت پیدا کرنا ہر وقت ضروری ہے۔ کب بھی رکعت باندھتے وقت یہ طے کر لو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، وہ جو معراج کی الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے، تو معراج میں کیا ہوا؟ ظاہر ہے یہی ہوا، اللہ تعالیٰ کو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی اور بات بھی کی ہے، تو اس وجہ سے اسے معراج کہا گیا۔ آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی شان کی نماز ہو ہماری کہ میں بھی گویا نماز پڑھ رہا ہوں تو گویا میں میرے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ ہی رہا ہے۔ تو نماز میں میری معراج ہو رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کے بعد جب بندہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو نیت کرنا چاہیے کہ میرے دائیں بائیں سب لوگوں کی میں نیت کر رہا ہوں نماز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھے جانب والوں، بائیں جانب والوں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ باہر سے کہیں آتے ہیں تو ملنے والوں کو سلام کرتے ہیں، جب آپ نے اللہ اکبر کہا تھا تو آپ دنیا میں تھے ہی نہیں، معراج میں چلے گئے تھے، گویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم آ گئے، اب السلام علیکم، ملاقات ہو گئی تو سلام کر رہے ہیں آپ سے۔ جس کے ذہن میں یہ تصور ہوگا اس کی نماز کتنی جاندار بنے گی۔ بہت نماز میں کیفیت پیدا ہوگی، نماز جاندار بنے گی، نورانیت والی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بنائیں گے۔ یہ کیفیت پیدا ہوگی نماز میں اللہ کا اس طرح سے دھیان جمانے پر۔ عجیب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے مکۃ المکرمہ میں غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے۔
آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ غار حرا میں تنہا جا کر خدا کا دھیان جمائے بیٹھتے تھے، اللہ کا دھیان جما کے بیٹھتے تھے، اور بس وہاں کی عبادت آپ کی یہی تھی کہ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے رہو اور اللہ کا دھیان جمائے بیٹھو، بس آپ بیٹھ جاتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، مشق کرائی گئی پہلے اللہ کا دھیان۔ تو باطن ہمارا اللہ کے دھیان سے ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ اس موجودہ دور میں بھائیوں، بات سچی بات یہی ہے، انسان کو اگر جو جرم ہو رہے ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں، جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو روک سکتا ہے، بس اللہ کا دھیان ہی روک سکتا ہے، ورنہ انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے پھر اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر وہ رکنا چاہے یہی دھیان سے رک سکتا ہے کہ مجھے بولو کون دیکھ رہا ہے۔ تو نماز اس شان کی بنانی ہے کہ میری یہ نماز والی کیفیت روڈوں پر، راستوں پر، باہر، ہر جگہ میری یہی کیفیت بنے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو اعلیٰ درجہ، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہے نہیں کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ یہ خیال پیدا کر لیں کہ میں بھی اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب جسے یہ بات پیدا ہوگی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ اللہ کو دیکھتے ہوئے گناہ کو کیسے دیکھے گا؟ ممکن نہیں ہے کہ وہ گناہ کی طرف تاک جھانک کریں، گناہ کی طرف دیکھیں۔ اللہ بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے اللہ رب العالمین، اس لیے اللہ پر دھیان اور توجہ ہمارا زندگی کے ہر موڑ پر ہونا چاہیے، نماز میں بھی، باہر کی نماز میں بھی۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی نماز میں اس کی عملی مشق کرنے سے۔ تو نماز میں بار 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 اس بات کی دھیان دلائی جاتی ہے، ایسی نماز پڑھو کأنک تراہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ خیال نہیں پیدا ہوتا جو سب سے اعلیٰ ہے، پھر یہ خیال ضرور پیدا ہو جائے اللہ تو مجھے بہرحال دیکھ ہی رہا ہے۔ جس میں یہ دونوں باتیں پیدا ہوگی، ظاہر ہے کبھی دھیان نہیں بھٹکے گا، وسوسے اور خیالات نہیں آئیں گے، اور اللہ کی ذات پر سے جس کی نگاہ ہٹ گئی تو پھر کیا بچا ہے۔ مشہور ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں تھے۔ اولیاء کاملین میں تھے، ایک عورت ان کے پاس آئی، پردے کے پیچھے بیٹھی اور کہا حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنے کے واسطے آئی ہوں۔ حضرت نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا حضرت میں سوال یہ کرنے آئی ہوں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، میرے شادی ہونے کے باوجود، نکاح ہونے کے باوجود میرا شوہر میرے رہتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دھیان سے سنو اس کو، میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت نے اس کی بات کو سن کے کہا اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے؟ یہ تو شریعت کا حکم ہے، کر سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے۔
اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے؟ شریعت کا حکم پورا کر رہا ہے، کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت نے جو جواب دیا، اس نے کہا نہیں حضرت آپ بات نہیں سمجھے میری بات یہ ہے، اگر شریعت مجھے اجازت دیتی، اس کی بات سنو، اگر شریعت مجھے اجازت دیتی کہ یہ جو چادر تمہارے اور میرے بیچ میں پردے کی پڑی ہوئی ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے، اگر یہ پردے کی چادر شریعت کے حکم کی وجہ سے جو پڑی ہوئی ہے، اگر میں اس کو ہٹا کر میرا چہرہ میں اگر آپ کو بتاتی تو پھر میں آپ سے سوال کرتی کہ حضرت جس کے نکاح میں مجھ جیسی خوبصورت بیوی ہو، جس کے نکاح میں مجھ جیسی خوبصورت بیوی ہو، کیا اس کے لیے یہ بات زیبا دیتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ دوسرا نکاح کرے؟ میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرے، اتنی میں خوبصورت ہوں۔ بات تو آپ بھی سمجھو، ہو گئی بات، آئی گئی۔ حضرت نے جب یہ جملہ سنا تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کون؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے کیا تکلیف دی ہے، کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ حضرت جب ہوش آئے تو لوگوں کو کہا کہ نہیں اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، دراصل اس نے مجھے اللہ یاد دلایا ہے۔ بولو، اس نے مجھے اللہ یاد دلایا ہے۔ اور جس انداز سے اس نے سوال کی، اللہ بھی اپنے بندوں سے پوچھتا ہے، اللہ بھی اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ بندو تمہارے اور میرے بیچ میں، بندو، اے نمازیوں، زندگی گزارنے والوں، گناہ کرنے والوں، دلوں میں غیر کو بٹھانے والوں، اللہ بھی تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو بندو تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان اللہ کے کبریائی کی چادر پڑی ہوئی، بولو، اللہ کے بڑائی اور کبریائی کی چادر پڑی ہوئی ہے، اللہ بھی تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی، بندو تمہارے اندر طاقت ہوتی تو میں یہ بڑائی کی چادر ہٹاتا اور تم کو اپنا دیدار کراتا، اور دیدار کرا کے پھر میں تم سے سوال کرتا کہ جن کا معبود مجھ جیسا ہو، کیا ان کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے دوسروں کی طرف تاک جھانک کرے؟ ایک عورت کی غیرت یہ بتا رہی کہ میں اتنی خوبصورت کہ میرے ہوتے ہوئے دوسری بیوی نہیں آنی چاہیے۔ تمہارا خدا تو سب خوبصورتوں سے بڑا خوبصورت ہے، اس کے ہوتے ہوئے پھر تمہاری نگاہ ادھر ادھر کیوں بھٹک رہی؟ اپنے خدا پہ نگاہ ڈال۔ خدا بہت بڑی قدرت والی ذات، اسی لیے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، یہ جو کچھ اپن کر رہے ہیں سب یہ جنت کے لیے نہیں، دراصل ورضوان من اللہ اکبر، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے ملے، اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نماز پڑھ کر دراصل ہم میں طاقت پیدا کرائی جا رہی ہے اللہ کو دیکھنے کی، نہیں سمجھے آپ؟ اسپیڈ پیدا کرائی جا رہی ہے، طاقت پیدا کرائی جا رہی ہے کہ دھیان سے رکعت باندھو تو سجدے کی طرف دیکھو، اور اس تصور کے ساتھ کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کو۔ اب یہاں مشق ہو رہی ہے اللہ کو دیکھنے کی، تاکہ تم کو قیامت کے دن آسانی کے ساتھ تم اللہ کا دیدار کر سکو۔ یہ اللہ کے دیدار کی دراصل نماز کیا ہے؟ اللہ کے دیدار کی مشق ہے۔ بولو، اللہ کے دیدار کی۔ اسی لیے پورا دھیان، تصور، خیال نماز میں ہمارا یہی بننا چاہیے، تب جا کے
نماز ہماری جاندار بھی ہوتی ہے، شاندار بھی ہوتی ہے، اور پھر بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہوتا ہے، بعد میں بھی ہوتا ہے، لیکن بات یہی ہے بھائیو، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں بھی بولو اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس شان کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، کبھی بھٹکیں گے نہیں، نماز خراب نہیں ہوگی، ذہن ادھر ادھر جائے گا نہیں، اللہ کو دیکھیں گے۔ نماز میں بھی اللہ کو دیکھتے وقت بھی اگر دوسری طرف دھیان بھٹک رہا ہے تو پھر باقی کیا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا نا وہ عورت نے کیسا کہا، میرے ہوتے ہوئے یہ دوسرے کو دیکھے یہ گوارا ہے، میں اتنی اچھی خوبصورت، کیسے سمجھایا ہے مثال سے۔ ایسے اللہ ہمارا اتنا اچھا ہے پھر بھی ہم ادھر ادھر دیکھ رہے بھٹک رہے ہیں۔ اس شان کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ جب میں نے رکعت باندھ لیا تو میں بھی بولوں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ جاندار نماز بنانے کی مشق ہمیں کرتے رہنا ہے۔ خشوع اور خضوع اس پر تفصیل انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خوب عمل کی توفیق عطا